اب جو خبریں آنا شروع ہوئیں تو اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بہت برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک خبر آتی ہے کہ یہ نظام ڈگمگا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک تواتر کے ساتھ ایک سپیل آیا، اور ایک ایسا سپیل آیا، اور وہ سپیل تھا، سب سے پہلے سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ ونڈر بوائے کی تلاش کی جا رہی ہے، اور یہ جو موجودہ لوگ ہیں شہباز شریف صاحب یہ فارغ ہو چکے ہیں اور ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک اور خبر آئی، اور وہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہوگا اور چیزیں جو ہے وہ جن عاصم منیر صاحب صدر بن جائیں گے اور وہ سارا کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ یہ خبریں بھی چلیں، لیکن لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ سہیل وڑائی صاحب کے کالم سے ہوئی، اور سہیل وڑائی صاحب نے ونڈر بوائے کا کہہ دیا، اور کہ جی ونڈر بوائے آ رہا ہے اور معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہیں، اور آج بھی، اور پھر انہوں نے تسلسل کے ساتھ یہ بات کہی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر محمد مالک صاحب نے کہہ دیا، اور محمد مالک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب معاملات گڑبڑ ہیں، حالات خراب ہیں اور چل چلاؤ ہے معاملات کا، اور اس لیے سچویشن کوئی اچھی نہیں لگ رہی، اور زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کو دے دیا گیا ٹائم، 3-4 مہینے کا، 5 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ اس دوران اگر آپ نے معیشت کو سنبھال لیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر معیشت نہیں سنبھالی گئی تو پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب یہ جو جب بھی اس کے بعد اگلی خبر آئی، جناب منی فاروق صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں نجم سیٹھی صاحب، وہ بھی اس طرح کی اطلاعات دیتے رہتے ہیں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ بھی کبھی کبھی وہ مختلف خبروں کو گیدر اپ کر کے تو ان میں سے اپنی ایک خبر نکال کے دے دیتے ہیں، تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ تو جب ہوتا یہ ہے کہ جب سہیل وڑائی صاحب نے لکھا تو اس کے بعد ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی، اور ڈبیٹ شروع ہوئی تو پھر آپس میں ٹکرا گئے، اور جب ٹکرائے، جب خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور کام شروع ہو گیا۔ پھر جاتی عمرہ میں کچھ بے چینی پائی گئی، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں جب بے چینی پائی گئی تو وہاں پہ ظاہر ہے جی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور آپس میں ان کا ہے نیکسس بنا ہوا ہے، اور ان کی ایک کولیشن پارٹنر ہیں، اتحادی ہیں دونوں، فیلڈ مارشل اور جاتی عمرہ یعنی کہ رائیونڈ یعنی کہ آل شریف، دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، اور جب بھی کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو فوراً جو ہے جاتی عمرہ وہاں سے مریم صاحبہ الرٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اپنے گھوڑے دوڑاتی ہیں، گھوڑے دوڑانے کے بعد پھر وہ بات کرتی ہیں، واٹس ایپ پہ کر لیں یا ادروائز، تو پھر پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، براہ راست بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وضاحتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے تابع دار ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے زیادہ کوئی تابع دار جو بندہ ہے، یعنی کہ محمد خان جنیجو صاحب سے بھی زیادہ تابع دار ہیں، ظفر اللہ جمالی صاحب سے بھی زیادہ تابع دار ہیں۔ محمد خان جنیجو جو ہیں وہ ان کو ضیاء الحق صاحب نے بنایا غیر جماعتی بنیادوں پہ، اور ان کو تقریباً 85 میں آیا اور 88 میں ان کو فارغ کر دیا، 2.5 سال وہ رہے، اور 2.5 سال نہیں بلکہ 3 سال سے زیادہ انہوں نے 3 سال سے زیادہ وہ چلے، لیکن جواب ہمت ہار گئی ضیاء الحق صاحب کی۔ ظفر اللہ جمالی صاحب بہت ہی شریف النفس آدمی تھے، اور ان کے ساتھ پرویز مشرف صاحب سال بھی نہیں چل سکے، اور ان کو بھی فارغ کر دیا، سال سوا سال میں ان کو فارغ کر دیا، اور ان کو گھر بھیج دیا۔ حالانکہ بلوچستان سے تعلق تھے، کمزور ترین وزیر اعظم تھے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوئے وہ، اور یہ شہباز شریف صاحب ان سے بھی بہت زیادہ تابع دار ہیں، انتہائی تابع دار ہیں، لیکن وہ اتنی تابع داری کر چکے ہیں کہ ان کو اردلی کا خطاب ملا، اور تو جب اردلی کا خطاب ملا تب بھی معاملات جو ہیں وہ جب یہ خبریں آتی ہیں تو پھر حیرت انگیز طور پہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ جاتے ہیں۔ اب
جب یہ ان کا جی بحث ہوئی، اب کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے تو سہیل وڑائی صاحب نے جب یہ خبر دی، محمد مالک صاحب نے دی، تو اس کے بعد انصار عباسی صاحب آ گئے۔ انصار عباسی صاحب نے بہت ہی انہوں نے کہا جی کہ آج مجھے پنڈی سے ایک سورس نے رابطہ کیا اور نام لے کر کہا کہ محمد مالک، محسن بیگ اور سہیل وڑائچ، میرے نام ذہن سے نکل گیا تھا محسن بیگ صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پنجاب سے، مریم سے اور ان کی کارکردگی سے اس وقت تنگ آ چکے ہیں سارے، اور ان کا چل چلاؤ ہے۔ محسن بیگ صاحب نے بھی کہا تھا، اور خاص طور پہ اکانومی کے بارے میں سب باتیں کی تھیں۔ تاجروں نے، کاروباری لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا، تو لیکن چونکہ پنجاب کا قلعہ مضبوط ہے اور پنجاب والوں کا قلعہ مضبوط ہے راولپنڈی میں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جی مجھے پنڈی سے ایک سورس نے رابطہ کیا اور نام لے کر کہا کہ محمد مالک، محسن بیگ اور سہیل وڑائچ نے جو باتیں کی ہیں، یہ جو 6 مہینے کی جو بات کی ہے، ایسا کچھ نہیں، معیشت ہو یا سیاست، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہترین ہیں۔ اب جب یہ باتیں آئیں تو سہیل وڑائی صاحب، ظاہر ہے جب سہیل وڑائی صاحب کی خبر انہوں نے کہا کہ یہ بات، تو سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ انصار عباسی جیسے معتبر اور تحقیقی صحافی اگر متعلقہ ذرائع سے خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فوجی سربراہ کے درمیان سب بہترین چل رہا ہے، تو میرے جیسے سند یافتہ جھوٹے اور من گھڑت صحافی کی کیا مجال ہے کہ ذرا برابر بھی اس پر شک کیا جائے۔ اصل مسئلہ حکومت کے جانے یا ونڈر بوائے کے آنے کا نہیں، اور نہ ہی مسئلہ شہباز شریف کی سونے جیسی حکومت کو ہیرے جیسی حکومت سے تبدیل کرنے کا ہے۔ یہ معاملہ بیانیے اور ڈلیوری کا بھی نہیں، اصل مسئلہ بلی اور چوہے کے چلتے کا کھیل ہے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ اب ایک اور بات انصار عباسی صاحب نے ابھی کی ہے، اور وہ تازہ ترین بات جو ہے وہ اس سے بھی ذرا تھوڑا سا آگے کی بات انہوں نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اکانومی نہیں چل رہی۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیٹ اپ پر 3 اعتراضات ہیں، اور سیاسی بیانیہ موجود نہیں یا سست ہے، ڈلیوری یا تو موجود نہیں یا بہت سست ہے، اور اس کے بعد معیشت کی رفتار توقع کے مطابق نہیں، یہ تو معلوم نہیں کہ یہ ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر یہ گروپ کسی ونڈر بوائے کی تلاش کر رہا ہے تو ممکنہ طور پر غیر سیاسی ہوگا۔ صحافیوں کے پاس بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی گفتگو کی معلومات بھی پہنچ جاتی ہیں، یہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا۔ اب جب یہ باتیں کیں تو اس کے بعد پھر شاید انہوں نے سمجھا ہوگا کہ تھوڑی سی ڈوز زیادہ ہو گئی ہے، اور ادھر سے جاتی عمرہ سے پریشر آیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو اگلی لائن دی گئی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اگلی لائن میں پھر انہوں نے کہا کہ محمد مالک صاحب نے کہا کہ میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 6 ماہ میں حکومت فارغ ہو جائے گی، میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اکنامک ریفارمز کے لیے کریٹیکل پیریڈ 6 ماہ کا ہے، اس دوران ریفارم نہ کی تو معیشت کو سنبھال نہیں پائیں گے اور نتائج کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ 6 ماہ میں وزیر اعظم کو اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ محمد مالک کی وضاحت، یہ انہوں نے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف ایک دوسرے سے بہت کمفرٹیبل ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی کی، اور پھر انصار عباسی صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کہا کہ پاکستان ترقیوں کی نئی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے اور کامیابی نون لیگ کی حکومت کی انتھک محنتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ اس کے بعد منیر فاروق صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہر سٹیپ پر فیلڈ مارشل کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل ان سے کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ بھائی چارہ بڑھا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی مقابل نہیں، دور تک، بہت دور تک بھی کوئی مد مقابل نہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز ہے جی، اور وہ بڑی مزے کی ہے اور وہ بہت ہی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے عطا اللہ قاسمی صاحب۔ عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہا کہ جب صورتحال یہ ہے کہ ہم جھجکتے ارباب اقتدار کی مداح میں
ایک فقرہ لکھتے ہیں مگر اگلے روز کے اخبارات میں ان کی تعریف میں پورا پورا کالم چھپا ہوتا ہے، جس سے ہماری کیتی کتائی پر پانی پھر جاتا ہے، اور ہم اپنے کسی مڈل مین کے ذریعے ارباب اقتدار کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب تعریف کی مقدار پر نہیں بلکہ معیار پر جائیں، اور مگر وہ تو خوشامد کو بھی فٹوں سے ماپتے ہیں۔ ہمارا مڈل مین انہیں یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب یہ شخص نیا نیا بغیرت ہوا ہے، اس لیے ذرا جھجکتے جھجکتے تعریف کرتا ہے، اگر آپ کی نوازشوں کا سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ پوری طرح بغیرت ہو جائے گا۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب۔ اب عطاء اللہ قاسمی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بالکل یوں ہیں جی، یک جان دو قالب عطاء اللہ قاسمی صاحب، اور اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کا مطلب مریم صاحبہ ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات آ گئی، معین فاروق صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ونڈر بوائے والی بات کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی اہم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مکمل نان سینس ہے کہ ہم کسی کی تلاش کر رہے ہیں، کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، شہباز شریف ہی ونڈرفل بوائے ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بھائی چارہ مزید بڑھے گا۔ اب یہ بھی آ گیا، اب یعنی کہ کیا کیا ہم آپ کو بتائیں اور کون کون سی خبر بتائیں اور کون کون سی خبر آپ سے چھپائیں، اور یہ ایک دوسرے کے درمیان آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہیں جی، اب ہر ہمارے دوست کو کوئی نہ کوئی سورس ہے، کوئی نہ کوئی شخص ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے جناب، یہ چل رہا ہے۔ اب کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیبل سٹوری دے، یعنی بیٹھا بیٹھا اہم خبر ٹھوک دے۔ سہیل وڑائی صاحب ہیں، انصار عباسی صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، منیف فاروق، عطاء اللہ قاسمی، اور سب سے بڑھ کر یہ سارے لوگ جو ہیں، اور اس میں ابصار عالم صاحب بھی آتے ہیں، یعنی کہ کوئی بتاتا ہے تو آگے خبر دیتے ہیں۔ اور آج کل اصل میں پریشر بہت ہے خبروں کا، اور میڈیا پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور جب بہت زیادہ پریشر ہو تو پھر خبر جیسے آتی ہے اور اسے ہی ویسے ہی دے دی جاتی ہے، اور جب اتنا پریشر ہو کہ بھئی آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، بس اسی طرح آپ نے خبر دے دینی ہے، تو اس سے ذرا معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان دوستوں کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہوگا، اور جب کچھ نہ کچھ بتایا گیا تو انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کر دیا، اور جب بیان کیا تو پھر آیا اس کا پریشر آیا ہوگا ذاتی عمرہ سے، اور کہیں سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بات کی ہوگی بگ باس سے کہ جناب یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے۔ جب بگ باس سے کی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اچھا یہ ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے، اب اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے لے جائیں اس ٹمپریچر کو۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اب وضاحتیں کر رہے ہیں کہ نہیں میرا مطلب یہ تھا، میرا خبر دینے کا مطلب یہ تھا، میری بات کا اصل مطلب یہ تھا۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ایاز امیر صاحب۔ ایاز امیر صاحب وہ کہتے ہیں صحافت میں تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، لکھنے میں دشواری یہ ہے کہ احتیاط لازم ہو گئی ہے، بہت سے موضوعات شجر ممنوع ہو گئے، بہت سی کارروائیاں، بہت سی مقدس ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں تعریف کے ڈونگرے برسانے ہوں تو وہ اور بات ہے، لیکن جہاں خواب سب بکھر گئے، بہت کچھ چلا گیا، وہاں تعریف کرنے کیا بیٹھ جائیں۔ البتہ ماننا پڑے گا کئی دوستوں نے تعریف کو ایک ہنر کی شکل عطا کر دی ہے۔ یعنی عطاء اللہ قاسمی صاحب نے تو دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ یہ ایک طرح کی بغیرتی چل رہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ ان ساری خبروں کا اور اطلاعات کا مطلب یہاں تک ہوا معاملہ کہ محسن نقوی صاحب کو آنا پڑا، اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بالکل میرے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں، اور بالکل آئیڈیل ہیں۔ 3 سال سے ہمارے تعلقات بہت اچھے چل رہے ہیں، اور 3 سال سے کون سے؟ جب سے وہ کیئر ٹیکر ہیں، پنجاب کے سی ایم کے طور پہ آئے تھے۔ اب محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ محسن نقوی صاحب جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ ڈٹ کر جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ
کسی نہ کسی طریقے سے ان کی عزیز و اقارب میں آتے ہیں، ان کے اہلیہ کی طرف سے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھیے تو لگتا یہی ہے کہ جناب اندر خانے بہت کچھ چل رہا ہے، اور وہ اس لیے چل رہا ہے کہ آپ کی کوئی بھی بحران ختم نہیں ہو رہا۔ سیاسی بحران آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ معاشی بحران بالکل بڑھا ہوا ہے، ہر روز قرضے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، قرض پہ قرض چڑھتا جا رہا ہے، قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، اور قرضوں کے سود اتارنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن، اور آئینی بحران بڑھ رہا ہے، سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، اور جو نااہل، نقمے، کرپٹ لوگ، کرپٹ ٹولہ اس کو مسلط کیا ہوا ہے، جس کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری ہر طرح سے بڑھ رہی ہے، اور نہ ہمارا عدالتی نظام ہے، نہ ہمارا میڈیا ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اس لیے جناب یہ کہنا بنتا ہے کہ نظام ختم شد۔